بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ تاریخ کے ماہروں نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کنعان بتایا ہے۔ یہ تورات کی روایت کے مطابق ہے۔ قرآن اس کا نام بتانے سے خاموش ہے، جو نفس واقعہ کے لیے غیر ضروری تھا۔ البتہ حضرت نوح علیہ السلام کا اس بیٹے سے خطاب اور اس کے جواب کا ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ: کہا، میں بہت جلد کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ مجھ کو ڈوبنے سے بچا لے گا۔ لیکن کچھ علماء نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ سگا بیٹا نہ تھا، اور پھر اس بارے میں دو الگ الگ دعوے کیے ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ ربیب تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے شوہر کا لڑکا تھا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے گود میں پلا تھا، اور دوسری جماعت حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی سے نکاح کے بعد ان کی کافر بیوی پر عصمت و آبرو میں خیانت کا الزام لگاتی ہے۔ ان علماء کو ان غیر سند و یافتہ اور دور کی کوڑی لانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ان کے خیال میں پیغمبر کا بیٹا کافر ہو، یہ بہت دور کی بات اور عجیب معلوم ہوتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی اور پیغمبر کا کام فقط رشد و ہدایت کا پیغام پہنچانا ہے۔ اولاد، بیوی، خاندان، قبیلہ اور قوم پر اس کو زبردستی چسپاں کرنا اور ان کے دلوں کو پلٹ دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو ان کافروں پر مسلط نہیں کیا گیا اور تو ان کو حق کے قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ بہرحال صحیح یہی ہے کہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، مگر اس پر حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت و رشد کی جگہ اپنی کافر والدہ کی تربیت کی گود نے اور خاندان اور قوم کے ماحول نے برا اثر ڈالا، اور وہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود کافر ہی رہا۔ اصل میں پسرے نوح علیہ السلام بابدا ناشت خاندان بنو تشگمدش۔ نوح علیہ السلام کا طوفان عام تھا یا خاص؟ کیا نوح علیہ السلام کا طوفان پوری دنیا میں آیا تھا یا کسی خاص خطے پر؟ اس کے بارے میں پرانے اور نئے علماء میں ہمیشہ سے دو رائے رہی ہیں۔ یہی صورت یہودی اور عیسائی علماء فلکیات کے علم کے اور طبقات الارض کے ماہروں کی ہے۔ ایک طبقے کا خیال ہے کہ یہ صرف اسی خطے میں محدود تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور یہ حلقہ پھیلاؤ کے اعتبار سے 1,40,000 مربع کلومیٹر ہوتا ہے۔ لیکن صحیح مسلک یہی ہے کہ طوفان خاص تھا، عام نہ تھا۔ البتہ قرآن مجید نے اللہ کی سنت کے مطابق صرف انہی تفصیلوں پر توجہ کی ہے جو نصیحت کے لیے اور سبق حاصل کرنے کے لیے ضروری تھیں۔ وہ تو صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ تاریخ کا یہ واقعہ سوچنے سمجھنے والوں کو بھلانا نہ چاہیے کہ ہزاروں سال پہلے ایک قوم نے اللہ کی نافرمانی پر اصرار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے ہادی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے سبق و ہدایت کے پیغام کو جھٹلایا، ٹھکرایا اور ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور ایسے سرکشوں اور تمرندوں کو ہوا بارش کے طوفان میں غرق کر دیا، اور اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام اور تھوڑے سے لوگوں کی ایماندار جماعت کو محفوظ رکھ کر نجات دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر۔ قرآن مجید نے صاف کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ و دعوت کا فرض انجام دیا۔ ترجمہ: اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پس وہ رہا ان میں 50 کم 1000 سال۔
یہ عمر موجودہ طبعی عمر کے اعتبار سے عقل سے پرے معلوم ہوتی ہے، لیکن محال اور ناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات کے شروع کے دنوں میں غموں، فکروں اور مرضوں کی یہ بہتات نہیں تھی۔ ساتھ ہی پرانی تاریخ بھی مانتی ہے کہ کچھ ہزار سال پہلے کی طبعی عمر کا تناسب موجودہ تناسب سے بہت زیادہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طبعی عمر کا معاملہ بھی اسی قسم کی استثناء اپواد میں سے سمجھنا چاہیے، جو انبیاء کی تاریخ میں اللہ کی آیت اور اس کی نشانی کی فہرست میں گنی جاتی ہے، اور جن کی حکمت و غایت کا معاملہ خود اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ حق اور صحیح مسلک یہی ہے، اور اس مدت کو گھٹانے کے لیے دور دور کی تعویلیں کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 28 سورتوں میں تفصیلی جگہ آیا ہے۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو میں جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ اس کو معاف کرے، اور ہمارے چینل کو دین و دنیا کو ضرور سبسکرائب کرے۔